السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ توبہ پارہ نمبر 10 سے آیت نمبر 7 سے کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 6 تک کی ہے۔ آیت نمبر 6 کی تلاوت رہتی تھی، وہ سنتے ہیں پہلے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ۔ جی آگے آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کیفا کس طرح یکونو ہو سکتا ہے للمشرکین مشرکین کے لیے عہدن کوئی عہد عند اللہ و عند رسولہ اللہ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں الا الذین مگر وہ لوگ عاہدتم جن سے عہد باندھا تم نے عند المسجد الحرامی مسجد حرام کے پاس فمستقاموا لکم تو جب تک کہ وہ تم سے سیدھے رہیں فاستقیموا لہم تو تم بھی سیدھے رہو ان کے لیے ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ تقوی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو یہاں اس رکوع کا آغاز کس طرح سے ہو رہا ہے کہ مشرکین کے کسی عہد کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول پر کس طرح باقی رہ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جس طرح سے یہ بار بار عہد شکنی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے کوئی عہد رہ سکتا ہے؟ ہاں مگر وہ ایک عہد جو تم نے مشرکین کے ساتھ مسجد حرام کے پاس باندھا تھا تو اس کو وہ جب تک کہ وہ لوگ تم سے اس عہد کی پاسداری کریں تم بھی کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر تھوڑا سا پس منظر یاد کر لیتے ہیں۔ ہم سورہ برات کر رہے تھے تو جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعلان برات اتارا، تو اعلان برات کے مختلف وجوہ اور دلائل بیان ہو رہے ہیں اور خطاب اگرچہ عام ہے لیکن روئے سخن ان مسلمانوں کی طرف خاص طور پر ہے جو کہ برات کے جو دفعات تھیں اس سے تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ظاہر ہے اس میں کوئی مخلص مسلمان تو نہیں تھے بلکہ یہ وہ تھے جو ضعیف الایمان تھے، تو قدرتی طور پر ان کا ایمان ایک سخت آزمائش میں پڑ گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ برات سے مسلمان اور کفار کے درمیان جو ہے تعلقات کا خاتمہ ہو رہا ہے اور ان کو جو ان سے نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں حدود عرب سے، تو وہ جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ملنے جلنے کی راہیں کھل گئی تھیں، تو ظاہر ہے مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی تھے جن کا ایمان کمزور تھا۔ یعنی آج ہم ان کی جگہ پر خود کو رکھ کے دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جس گھر میں یا جس شہر میں جگہ جگہ پر ہماری عزیز داریاں ہوں، یعنی اب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ والے ہجرت تو کر گئے تھے لیکن قریش میں گھر گھر میں ان کی عزیز داریاں تھیں اور وہ یہ توقع لیے بیٹھے تھے کہ ملنے جلنے کا یہ دروازہ اب کھلا رہے گا، یعنی جو صلح حدیبیہ نے کھولا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب کفر اور اسلام کے درمیان ایک حد فاصل قائم کی جا رہی ہے اور برات کا اعلان ہو چکا ہے تو اب وہ امیدیں جو لگی ہوئی تھیں ان کا خاتمہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب مسلمانوں کو نظر آ رہا تھا کہ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ اپنے ہی عزیزوں کے خلاف تلوار سونتنی پڑے گی، اور تو اب یہ یہاں پر انہی لوگوں کے ذہن کو سامنے رکھ کر فرمایا جا رہا ہے کہ بھلا ان مشرکین کے کسی عہد و پیمان کی کوئی ذمہ داری اللہ اور رسول پر کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ عام طور پر یہ عہد توڑتے ہیں، یہ تمہیں بار بار جو ہے یہ یعنی کہ بار بار تمہارے ساتھ وعدے توڑتے ہیں۔ صرف ایک وعدہ جو انہوں نے کیا تھا اور وہ کہاں پر کیا تھا؟ مسجد حرام کے پاس، اور ظاہر ہے یہاں پر مسجد حرام سے مراد مسجد حرام کے پاس کیے گئے عہد سے مراد صلح حدیبیہ ہی ہے جو سب سے زیادہ وہاں سے قریب ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مشرکین مکہ کا یہ حال تھا کہ جب وہ کسی کے ساتھ عہد باندھتے تھے تو کوشش کرتے تھے کہ اپنے آستانوں کے پاس یا ایسی جگہوں کے پاس باندھا جائے تاکہ فریقین کے اندر معاہدات کے احترام کا جذبہ پایا جائے، ٹھیک ہے؟ تو خانہ کعبہ کے قرب کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ اور ویسے بھی اس معاہدے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ قریش جب تک اس معاہدے پر تم سے قائم رہے فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تو تب تک تم بھی اس کو قائم رکھو۔ اس سے یہ بھی نظر آ رہا ہے، اشارہ یہ دیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس کی بھی عہد شکنی کریں، جیسے اس سے پہلے وہ تمہیں ستا چکے ہیں، مکہ سے نکال چکے ہیں، پھر مکہ کے بعد مدینہ میں وہ بار بار جنگ کرنے آ جاتے تھے،
تو جب تک کہ وہ تم سے عہد کی پاسداری کرتے ہیں تم بھی عہد ان کے ساتھ نبھاؤ۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقویٰ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ معاہدوں کی پاسداری کی جائے اور ان کو نبھایا جائے، لیکن جو لوگ تمہارے ساتھ گڑبڑ کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ تم بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کو آپ اگر دیکھیں تو یعنی مسلمانوں کی طرف سے تو اس عہد کو نہیں توڑا گیا، لیکن قریشی کی طرف سے اس کی عہد شکنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور مسلمانوں کے حلیف قبائل آپ جانتے ہیں کہ بنو خزاعہ، بنو کنانہ اور بنو دمرہ تھے۔ یہ صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کے حلیف بنے تھے۔ تو جب اعلان برات ہوا تو ان سے معاہدہ کی میعاد میں ابھی 9 مہینے باقی تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی سورہ کی آیت نمبر 4 کے مطابق ان سے اس مدت میں تعرض نہیں کیا گیا کہ ٹھیک ہے جتنے مہینے ان کے ساتھ معاہدے کے باقی ہیں وہ گزر جائیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس آیت کی روح سے بھی اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ جب تک کوئی معاہد قوم تمہارے ساتھ اپنے معاہدے میں سیدھی رہتی ہے تو تم بھی اس سے سیدھی رہو، لیکن اگر وہ اپنا عہد توڑتا ہے تو پھر تمہیں بھی مخالفانہ کارروائی کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کا تقوی اختیار کرو، معاہدہ کی خلاف ورزی کی ابتدا تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کی مثال جیسے ابھی میں بتا رہی تھی صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط آپ کو یاد ہوں گی کہ اس کی ایک شرط کے مطابق آئندہ مسلمان اور قریش مکہ آپس میں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، اور ایک شرط یہ تھی کہ جو قبائل مسلمانوں کے حریف ہیں قریش ان پر کوئی زیادتی نہیں کریں گے، اور جو قریش کے حلیف ہیں مسلمان ان کے خلاف ان پر کوئی زیادتی نہیں کریں گے۔ تو اس معاہدے کی روح سے بنو خزاعہ تو مسلمانوں کے حلیف بن گئے اور بنو بکر قریش کے۔ تو بنو خزاعہ اور بنو بکر کی آپس میں لگتی تھی۔ صلح حدیبیہ کو بھی 1 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ بنو خزاعہ اور بنو بکر کی آپس میں لڑائی ہوئی، تو قریش نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو بکر کو ہتھیار بھی مہیا کیے اور کھل کر ان کا ساتھ دیا، بنو خزاعہ کی بٹائی کی۔ تو بنو خزاعہ کا ایک وفد عمر بن سالم کی سرکردگی میں مدینہ گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ قریش نے عہد توڑ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب میں تمہاری مدد کرنے میں حق بجانب ہوں۔ تو قریش کی عہد شکنی دراصل مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ تھا، کیونکہ وہ صلح کا معاہدہ جو ہوا تھا وہ انہوں نے توڑ ڈالا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی قریش کے سامنے 3 شرائط رکھیں کہ ان میں سے کوئی ایک قبول کر لیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا ادا کیا جائے، دوسری شرط یہ تھی کہ قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، اور تیسری شرط یہ تھی کہ اعلان کیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ قاصد نے جب یہ شرائط قریش کے سامنے پیش کی تو ان کا نوجوان طبقہ فوراً بھڑک اٹھا، جیسے عموماً جذباتی نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے نا۔ تو ایک شخص فرد بن عامر نے قریش کی طرف سے اعلان کر دیا کہ صرف تیسری شرط منظور ہے۔ جب قاصد واپس چلا گیا تو ان لوگوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور ابو سفیان کو تجدید معاہدہ کے لیے مدینہ بھیجا گیا۔ ابو سفیان نے مدینہ پہنچ کر تجدید معاہدہ کی درخواست کی، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ اعلیٰ ترتیب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تک سفارش کے لیے التجا لے گئے، لیکن جب سب نے جواب دے دیا تو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اس نے یک طرفہ ہی اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ شرائط میں سے کسی کا جواب نہیں دیا تھا، لہٰذا اب اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی، اور قریش کا یہی وعدہ توڑنا، یہی بدعہدی دراصل مکہ پر چڑھائی کا سبب بنی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر وہی کہا جا رہا ہے کہ جب وہ تم سے وعدہ توڑیں تو پھر تم بھی ان کے ساتھ وہ کر سکتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کیفا کس طرح وَإِن یظہروا، اور اگر وہ تم پر قابو پالیں، علیکم تم پر، لا یرقبو نہ وہ لحاظ کریں، فیکم تمہارے بارے میں، الن کسی قرابت کا، ولا ذمہ اور نہ ہی کسی عہد کا، یردونکم وہ راضی کرتے ہیں تم کو، بھی افواہی اپنے منہوں سے، وتأبا اور نہیں مانتے، قلوبہم ان کے دل، واکثرہم فاسقون اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں یعنی نافرمان ہی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ معاشرتی اور سیاسی تعلقات کی بنیادیں 2 ہی چیزوں پر ہوتی ہیں۔ معاشرتی تعلقات کی بنیاد ہوتی ہے رشتہ پر، یعنی رحم کا رشتہ ہو، قرابت کا رشتہ ہو، اور سیاسی روابط کی بنیاد باہمی معاہدات پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور باہمی معاہد کے صورت میں جو آپ نے خود پر ذمہ داریاں عائد کی ہوتی ہیں ان کی بنیاد پر یہ تعلقات قائم رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ان دونوں کا ذکر آ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ معاہدے،
ان کا کیا حال ہے یہ تو دیکھو ذرا، کہ اگر ان کا ہاتھ لگے اور وہ تم پر غلبہ پا لیں، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو وہ کسی قسم کی عہد کا داری کا پاس نہ رکھیں اور نہ ہی کسی صلہ رحمی کا، یعنی معاشرتی تعلقات بھی توڑیں تمہارے ساتھ اور سیاسی تعلقات بھی توڑیں، ٹھیک ہے، الا ولا ذمہ، کہ اگر کوئی صلہ رحمی کرنے کا موقع ہو تو وہ نہ کریں، یعنی وعدہ فوراً توڑنے کی کوئی کریں، اور اگر کوئی عہد نبھانے کی بات ہو تو وہ بھی توڑ ڈالیں۔ یرضونکم بافواہہم، ان کا حال یہ ہے کہ اپنے منہوں سے تو تمہیں راضی کرتے ہیں، یعنی جو تم سے آ کے ملاقاتیں کرتے ہیں تو چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں اور محض زبانی ہمدردی کی نمائش کرتے ہیں اور تمہیں بیوقوف بنانے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن تابا قلوبہم، ان کے دل ان کی زبانوں کے ہم آہنگ نہیں ہیں، ان کے دلوں کے اندر تمہارے اور اسلام کے خلاف اناد بھرا ہوا ہے، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے توڑنے والے ہیں عہد کو، ٹھیک ہے، یعنی بالکل جھوٹے اور غدار ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ فسق کا لفظ یہاں پر غداری اور عہد شکنی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے نا، اور قرآن میں اس لفظ کا استعمال اس معنی میں معروف ہے، اور فسق یعنی حدوں کو توڑ جانا، حد کراس کرنا، اور کراسنگ میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی آپ نے کسی کے ساتھ وعدے باندھے ہیں اور وہ آپ توڑ دیں، یعنی حدوں کو کراس کر جائیں، ٹھیک ہے، تو اور اوپر جو آیا تھا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یاد کرایا کہ ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ تقویٰ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو یہاں پر دراصل تقویٰ کا لفظ عہد کی پاسداری کے مفہوم میں استعمال ہوا، کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو تم عہد کی پاسداری کرو، اور جب تک کہ کوئی ابتدا نہ کرے تم نے عہد کو نہیں توڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اگلی آیت میں فسق کا لفظ جون سا ہے وہ تقویٰ کے مقابل، اور اوپر جیسے تقویٰ جون سا ہے وہ عہد کی پاسداری کے معنوں میں، تو یہاں پر فسق جو ہے وہ عہد توڑنے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ منافق کی جو علامات ہیں نا ان میں سے ایک عہد کو توڑنا بھی ہے۔ اب یہاں پر ہم بات تو ہو رہی ہے نا مشرکین مکہ کی، اور یہ سارا شان نزول تو وہی ہے پہلے والا، لیکن ہم ذرا یہاں پر دیکھیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے اور ہم عہد کی کتنی پاسداری کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جو دو خاص طور پر چیزیں ذکر ہوئیں، علم ولا ذمہ، ایک قرابت داری صلہ رحمی کرنا، اور دوسرا ذمہ، یعنی وہ کانٹریکٹس یا معاہدے جو ہم اپنی ذمہ داری پر کرتے ہیں اور پھر ان میں وعدے ہوتے ہیں جن کی ہم اپنے اوپر ذمہ داری لیتے ہیں، تو ان دونوں میں ہمارا کیا معاملہ ہے، ہمارا لوگوں کے ساتھ یعنی صلہ رحمی کا کیا معاملہ ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہم نے عہد نبھانے ہوتے ہیں، کوئی بھی وعدے ہو سکتے ہیں، ان میں ہمارا کیا معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ تمام مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر چونکہ صلح و جنگ کی بات ہو رہی ہے اور جو بھی، تو وہ بھی سامنے رکھا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کی زندگی میں جو بھی تعلقات ہوتے ہیں اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ صلہ رحمی اور تعلقات کو یعنی وعدوں کو نبھانے کا ہمارا کیا معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات یعنی اللہ کے احکامات کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ ڈالا، فصدوا، تو انہوں نے روکا، عن سبیلی، اس کے راستے سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک برا ہے جو وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے، یعنی یہ لوگ جن کے زبانیں کچھ کہتی ہیں اور دل کچھ کہتے ہیں، انہوں نے تو ہدایت کی باتوں کو کیسے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، یعنی دین اسلام آپ کو کیا دیتا ہے، دین اسلام آپ کو ہدایت عطا کرتا ہے، یہ ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتری، تو انہوں نے اس ہدایت کے مقابل یعنی اللہ کے احکامات کے مقابل دنیا کی متاع حقیر کو ترجیح دی، اور پھر کیا کیا، فصدوا، خود بھی اس ہدایت سے منہ موڑا اور لوگوں کو بھی اس ہدایت سے روکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ کس طرح اسلام کی راہ میں انہوں نے روڑے اٹکائے اور بار بار رکاوٹیں کھڑی کیں، تو خود تو نہ مانے اور لوگوں کو بھی اس طرف آنے سے روکتے تھے، اور ہر ممکن کوشش ان کی تھی کہ کسی طرح سے اسلام کا دیا بجھ جائے اور یہ جلنے ہی نہ پائے اور یہ قائم ہی نہ رہے، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت ہی برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور زندگی میں ہم دیکھیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے، ہماری دنیا سے محبت کیسی ہے اور آخرت کی محبت کیسی ہے، ہم اللہ کے احکامات کو کتنا مانتے ہیں، اور اس کے برعکس یعنی دنیاوی زندگی کو ہم کتنی ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو تو انسان پسے پشت ڈال دیتا ہے اور اس کے مطابق اس کی اپنی
جو ہیں وہ خواہشات نفس سامنے آ جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کی بہترین سمجھ عطا فرما دے اور ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنے کی کوشش کی توفیق عطا فرما دے۔ کہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ چند دنیاوی فائدوں کے حصول کے لیے انسان خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے اور ساری اخلاقی اقدار کو، اللہ کے احکامات کو اپنے مفادات کی بھینٹ چڑھا دیتا ہے، اور پھر اسی پر پھر بس نہیں کرتا بلکہ ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اسی راہ پر اکسا رہا ہوتا ہے اور اسی پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ استغفر اللہ توب الیہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا انہیں کے بارے میں ذکر ہے، لا یرقبون فی مؤمنین، وہ کسی مومن کے بارے میں لحاظ نہیں کرتے، الاً کسی قرابت داری کا، ولا ذمہ، اور نہ ہی کسی عہد کا، واولئک ھم المعتدون، اور یہی لوگ ہیں جو کہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے ان سب چیزوں سے۔ اور آخر میں جو اس آیت میں ذکر کیا، ہم المعتدون، حد سے بڑھنے والے ہیں، حدوں کو کراس کرنے والے ہیں، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا فَإِن تابو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اسی طرح ہم پھر کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر بھی کہہ دیا گیا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، پلٹ آئیں، اللہ کے حکم کو مان لیں، دین اسلام کو قبول کر لیں، نمازوں کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہ دونوں کام ضروری ہیں۔ صرف توبہ کا ذکر نہیں آیا، اور توبہ کے بعد صرف نماز کا ذکر نہیں آیا بلکہ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ ادا کیے بغیر ہر کوئی شخص خود کو مومن کہلوا نہیں سکتا۔ تو پھر جب وہ یہ کام کریں تو اخوانکم فی الدین، تو وہ دین میں کے معاملے میں تمہارے بھائی ہیں۔ اب وہ دین کے اس میں داخل ہو گئے تو ان پر ان کے وہ سارے حقوق پورے کیے جائیں گے جو کہ دینی اخوت کا حصہ ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو علم حاصل کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِن نَقَصُوا، اور اگر وہ توڑ ڈالیں، ایمانہم، اپنی قسموں کو، من بعد عہدہم، اپنے وعدوں کے بعد، اپنے عہد کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِینِکُم، اور تمہارے دین میں طعن کریں، اس میں لان طعن کریں، اس میں نقص نکالیں، فَقَاتِلُوا، تو جنگ کرو، ائمۃ الکفر، ائمۃ الکفر کے یعنی جو کفر کے سردار ہیں، انہم لا ایمان لہم، بے شک وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے کوئی ایمان نہیں، یعنی قسم کوئی نہیں ہے، لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ تو پیچھے فرمایا جا رہا تھا نا کہ جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا ہے تو جب تک وہ تم سے سیدھے رہیں تو تم بھی سیدھے رہو۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اگر وہ اپنے وعدے کو کرنے کے بعد یعنی توڑ ڈالیں، تو یہ دراصل یہاں پہ یہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ اطلاق اسی صلح حدیبیہ پر ہو رہا ہے کہ اب وہ وقت آئے گا کہ یہ اپنے عہد کو نبھا نہیں سکیں گے، آج نہیں تو کل یہ اس کو توڑ دیں گے۔ تو جب یہ توڑ دیں اور اس کے بعد تمہارے دین میں طعن کریں تو اور پھر وہی شرارتیں کریں جو کرتے رہے ہیں، تو تم کیا کرو، فقاتلوا ائمۃ الکفر، اور یہاں پر کفر کے ائمہ سے مراد قریش سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر ابھارا، ٹھیک ہے۔ اور یعنی اب یہ دیکھیں کہ ان کے کتنے زیادہ جرائم تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکہ سے نکالا، تنگ کیا ان کو وہاں پر، اور اس کے بعد ہر سال ہی جو ہے یہ مدینہ آ جاتے تھے تاکہ نعوذ باللہ وہاں پر بھی مسلمانوں کا جینا حرام کیے رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو وَطَعَنُوا فِي دِینِکُم، اور تمہارے دین میں طعن کریں۔ تو ایسے لوگ جو دین میں طعن کرتے ہیں ان کے خلاف کیا کرنا ہے، ان کے خلاف بھی پھر جنگ کی جائے گی تاکہ باطل کا سر قلم کیا جا سکے اور ایمان کا بول بالا ہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اندر کوئی عہد و پیمان کا وزن نہیں ہے، یہ زیادہ دیر اس کو نبھا نہیں سکتے ہیں اور پھر دوبارہ پھر انہی حالتوں پر لوٹ جائیں گے۔ تو پھر ایسے لوگوں سے جنگ کرنا ضروری ہے، لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ باز آ جائیں، یعنی شاید کہ وہ پلٹ آئیں، اور پھر وہی بات ہے جو پیچھے فرمائی کہ شاید کہ وہ توبہ کر لیں، ٹھیک ہے، اور توبہ کر کے دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم نہیں جنگ کرو گے ایک ایسی قوم سے جس نے اپنے عہد کو توڑ دیا، وہموا، اور انہوں نے ارادہ کیا، باخراج الرسولی، رسول کو نکالنے کا، وہم بدؤکم، اور انہوں نے ابتدا کی تمہارے ساتھ اول مرہ،
پہلی دفعہ اتخشونہم، کیا تم ڈرتے ہو ان سے، فاللہ احق، جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس ان تخشوہ کہ تم ڈرو اس سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر پھر مومنین کو ابھارا جا رہا ہے، جیسے ابھی بتایا تھا نا کہ جو ان کے ساتھ جن شرائط پر برات یعنی نازل ہوئی ہے، یا برات کی جو دفعات ہیں وہ ایسی تھیں کہ اب یہ ہو سکتا تھا کہ کافر قوم مسلمانوں کے خلاف مزید جنگجو ہو اور کوئی خطرہ ایسا پیدا کر دیں، کیونکہ ان کے ساتھ سارے معاہدات ختم کیے جا رہے تھے، ان کی جلا وطنی کا حکم ہو رہا ہے، اور کعبہ سے ان کی تولیت کو ختم کر دیا گیا ہے، ان کا کعبہ میں داخلہ ممنوع کر دیا گیا ہے، اور مکہ ہی تو ان کا تجارتی مرکز تھا، اور اسی پر تو مشرکین قبائل کی معیشت کا زیادہ تر انحصار تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر یہ ہو سکتا تھا کہ سب مشرک متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم جنگ کھڑی کر دیتے. ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ وہ وسیع پیمانے پر خانہ جنگی شروع کر دیتے. تو اس موقع پر مسلمانوں کو جہاد کی پرزور تلقین کی جا رہی ہے، اور ان کو تیار کیا جا رہا ہے، اور پھر دوبارہ ایمان پر ابھارا جا رہا ہے. انہیں کہا جا رہا ہے کہ کیا تم ایسی قوم سے لڑو گے نہیں جنہوں نے اپنے وعدوں کو توڑا. ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنے وعدوں کو پورا نہیں کر رہے، اور پھر یہ کہ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہی نکال دیا تھا، اتنا تنگ کیا کہ مکہ سے نکال دیا. اور انہوں نے ہی پہلی دفعہ یہ سب کچھ کرنے کی ابتدا کی تھی، یعنی تم نہیں ہوگے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، بلکہ وہی ابتدا کرنے والے ہیں. تو کیا تم اب ان سے جنگ نہیں کرو گے؟ کیونکہ انصاف کیا ہے؟ انصاف یہی ہے نا کہ جب تک کوئی تمہارے ساتھ سیدھا رہے تو تم بھی سیدھے رہو، لیکن اگر اگلا تمہاری جان کے درپے پہ ہو تو پھر تم پر بھی اپنی حفاظت فرض ہے. اتخشونہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ابھی تک ان سے ڈر رہے ہو. یعنی اپنے ایمان کو انسان دیکھے کہ اللہ کے حکموں کو ماننے میں کیا چیز مانے ہو جاتی ہے، لوگوں کا ڈر. فاللہ احق ان تخشوہ، بس اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، وہی تو ہمیں اجر و ثواب دینے والا ہے، وہی ہماری زندگیوں کا نگران ہے. یعنی ہم لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگوں کے ہاتھ میں اپنی تقدیر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، کہ اگر فلاں کو میں نے ناراض کر دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ مجھ سے کیسا سلوک کرے گی اور کیا، اور یہی باتیں ہم سوچتے رہتے ہیں. نہیں، اللہ کو ناراض کر دیا نا تو نہ تو آخرت بن سکے گی اور نہ ہی دنیا ملے گی. استغفر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات سے بچائے کہ ہم لوگوں کو راضی کرتے کرتے لوگوں کو اللہ کو ناراض کر بیٹھیں، بلکہ اللہ کو راضی کر لیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کو خود ہی آپ سے راضی کر دیتے ہیں. ان کنتم مؤمنین، یہ ایمان کا درجہ ہے. اگر ایمان ہے اندر تو اللہ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو. پھر فرمایا، پھر یہاں پر خوشخبریاں دی گئیں اگلی آیت میں ہی، قاتلوہم، جنگ کرو ان سے، یعذبہم اللہ، عذاب دے گا ان کو اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے، ویخزیہم، اور ان کو رسوا کرے گا، وینصرکم، اور تمہاری مدد کرے گا، علیہم، ان کے خلاف، ویشفی، اور ٹھنڈا کر دے گا، صدور قوم مؤمنین، مومن قوم کے سینوں کو. ٹھیک ہے، یعنی اگر تم یہ باتیں کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری خوشخبریاں سنائیں، یعنی جہاد کے فوائد بتائے جا رہے ہیں اور سب کی سب پوری ہوئیں. پہلی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ تمہارے دشمنوں پر کوئی زمینی یا آسمانی آفت نہ آئے، بلکہ یہ عذاب تمہارے ہاتھوں سے ان کو دلوایا جائے. آپ یہ دیکھیں نا کہ جب کوئی شخص دشمن ہوتا ہے نا اور اس کے ہاتھوں تکالیف برداشت کی گئی ہوں، ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے دل مشرکوں کے ظلم سہ سہ کر بہت زخمی تھے، اور شروع میں تو ان کو ہاتھ تک اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. تو شروع میں کیا تھا کہ صرف ظلم برداشت کرو، درگزر کرو، اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح ان کو روکتے رہے. اب یہاں پر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان دشمنوں کو تم اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے. تو پھر حقیقتاً دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ رسوا ہوں اور اللہ تعالیٰ تمہاری ان کے خلاف مدد کرے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ تمہارے سینوں کو ٹھنڈا کر دے. اور یہ کس طرح سے ٹھنڈے ہونے تھے کہ دلوں میں جو رنجشیں تھیں، غصے تھے، وہ سب ختم ہو جائیں. یعنی اس طرح تم ان کے ساتھ جنگ کرو کہ ٹھنڈے ہو جائیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہی مغرور کافروں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہیں توفیق دے دیں اور وہ تمہارا یعنی اسلام لے آئیں. اور پھر کیا حاصل ہو مسلمانوں کو، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور دور کر دے ان کے دلوں کا غصہ،
وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے جس کو چاہے توبہ کی توفیق دے دے اور تمہارا بھائی اور غمگسار بنا دے، اور اس کی بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں، اور ابتدائی اسلام سے لے کر ابھی تک وہ جاری ہیں، اور یہ چیز بھی مسلمانوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرنے کا باعث بنتی ہے نا، کیونکہ بہت ساری رشتہ داریاں بھی تو تھیں مسلمانوں کی مکہ میں، اور لوگ بھی تو تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کتنوں کو ہی تو توفیق دے دی اور وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہر چیز کا خوب علم رکھتے ہیں اور وہ خوب حکمت والے ہیں۔ پھر فرمایا ام حسبتم، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے، ان تترکو، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے جانا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے جاننے سے مراد کیا ہے؟ ہمارا جاننا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز کے کا علم رکھتے ہیں، کیونکہ مخلوقات کی پیدائش سے 50,000 پہلے ہی مخلوقات کی تقدیر لکھ دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس کو کہا کہ لکھو۔ اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تقدیر لکھو مخلوقات کی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے، اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لیکن یہ دراصل لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ ان پر جب آزمائش آتی ہے تو حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، تو یہاں پر ظاہر ہے مخلص مومنین کی بات تو نہیں ہو رہی، ان کو تو کتنی ہی دفعہ آزمایا گیا، مہاجرین و انصار تو اس معیار پر کتنی ہی دفعہ آزمائے گئے، ان سے ہجرت کروائی گئی، مہاجرین سے، انصار سے مدد کروائی گئی، انہوں نے اپنی جانوں کو پس پشت ڈال کر مہاجرین کی مدد کی، ٹھیک ہے؟ تو اس معیار میں بالخصوص دو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں کہ ایک تو اللہ کی راہ میں جاہدوا منکم، کہ تم میں سے کس نے جہاد کیا، اور یہ کون ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو آزمایا جا رہا ہے، تو دو باتیں ان کی چیک ہو رہی ہیں، ہوں گی، اور انہی کے سامنے لائی جائیں گی، تو کہ تم خود دیکھو کہ تمہارے ایمان کا درجہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور دوسری بات یہ کہ ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، اور انہوں نے نہیں بنایا اللہ کو چھوڑ کر اور نہ رسول کو چھوڑ کر اور نہ مومنین کو چھوڑ کر کوئی دلی دوست، یعنی ان کے رازدان تو اللہ، رسول اور مومن ہی ہیں، ان کو چھوڑ کر وہ نان مسلمز کو، غیر مسلم کو اپنا رازدان نہیں بناتے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایمان چیک ہو رہا نا، تو ایمان کے چیک کرنے کی علامت کیا ہے کہ دو شرائط بتا دی گئی کہ دیکھو کہ تم جہاد کے لیے کس دل سے نکلتے ہو، جب بھی کوئی پکار پڑتی ہے جان مال وقت کی قربانی کی تو کیا کرتے ہو، اور دوسرا یہ کہ تمہاری دوستیاں، تمہاری ہمدردیاں، تمہاری دلی دوستیاں کس کے ساتھ ہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب خبردار ہے اس کے ساتھ جو تم کام کرتے ہو، جو بھی کچھ تم کر رہے ہو اور جن نیتوں کے ساتھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یہاں تک تلاوت سنتے ہیں۔ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون
فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین سمجھ کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔